بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جرمیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت واقع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لشکر اسلام میں قعقاع کا وجود 1000 افراد پر بھی باری ہے۔ لشکر اسلام کا ایک عظیم جرنیل تسلیم و رضا کا پیکر جوان رعنا ملت اسلامیہ کا بطل جلیل، میدان جنگ کا ایک بہادر شاہ سوار، جرأت، شجاعت، عظمت اور دینی حمیت کا قابل رشک نمونہ۔ مشکل ترین لمحات میں لشکر اسلام کے کام آنے والا ایک تجربہ کار اور بہادر جنگجو، برق رفتاری سے مد مقابل پر چھا جانے والا ایک قوی ایکل مجاہد ہے۔ انہیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے جوہر دکھانے کے چندہ موقع میسر نہ آ سکے، چونکہ یہ تاخیر سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ البتہ قادسیہ جنگ نہاون اور مرتدین کے خلاف ہر واقعے میں جنگی مہارت کے ایسے نقوش چھوڑے جو تاریخ اسلام میں سنہرے باب کی حیثیت رکھتے۔ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی بہادری، جوان مردی، برق رفتاری، زود فہمی، شعلہ نوائی اور دشمن پر ماہرانہ حملہ آوری کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا لشکر اسلام میں قعقاع کا وجود 1000 افراد پر بھی بھاری ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد سن 9 ہجری کو بہت سے قبائل دعوی اسلام میں داخل۔ سرور عالم محسن اعظم سلطان مدینہ خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا اور دل کو مسرور کرنے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں جوب درجوب حاضر ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثار صحابی حضرت بشیر بن سفیان کو بنو خزاعہ اور اس کے بعد بنو تمیم سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حامل بنا کر بنو خزاعہ نے دربار رسالت سے آنے والے نمائندے کی خدمت میں حساب کے مطابق زکوٰۃ کی مد میں مویشی پیش کرتے، لیکن بنو تمیم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ بہانہ تلوار کو لڑاتے ہوئے بنو خزاعہ کے پاس آئے اور انہیں زور بازو سے مجبور کیا کہ وہ بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر یہ صورتحال دیکھ کر حضرت بشیر بن سفیان رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور خالی ہاتھ واپس مدینے لوٹ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو خزاعہ کی سرکشی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا اور اپنے جانثار صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اس مہم کو سر کرنے کے لیے کون بنو خزاعہ کے پاس جائے گا؟ حضرت عینہ بن بدر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو، اس خدمت کے لیے مجھے موقع دیجیے، میں یہ قربانی دینے کے لیے برازا اور رغبت تیار ہوں۔ سرور عالم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مجاہدین کا انہیں امیر بنا دیا۔ وہ بنو تمیم پر حملہ آور، انہیں پسپا کیا اور ان کے 11 مرد و زن کو قیدی بنا کر مدینہ طیبہ لانے میں کامیاب ہوا۔ ان کے ہمراہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور ان قیدیوں میں بنو تمیم کے عطارد سردار بھی تھے۔ جب یہ قیدی لائے گئے اس وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے متصل حجرے میں تشریف فرماتے تھے۔ حضرت بلال نے نماز ظہر کی اذان دے دی تھی۔ نماز کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں قدر تاخیر ہوئی تو مسجد نبوی کے باہر بندے ہوئے قیدی بے چین ہو گئے۔ ان میں سے ایک منہ پھٹ قیدی اقرا بن حابس نے حجرے کے باہر سے بآواز بلند کہا جناب والا مجھے قید سے رہائی دیجیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے قبیلے کا مشہور و معروف شاعر ہوں۔ جب میں کسی کی تعریف کرتا ہوں تو دنیا اسے عشق کی نگاہ سے دیکھنے لگتی ہے، اور جب کسی کی مذمت پر اتر آؤں تو اس کے خلاف نفرت و حقارت کی ایسے بیج بو دیتا ہوں کہ معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر اسی میں ہے کہ مجھ جیسے قلندرانہ طبیعت رکھنے والے کو اپنی قید سے آزاد کر دیں، ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں۔ سرور عالم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلخ نوائی سن کر ارشاد فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، عزت اور ذلت اللہ رب العزت کے قضائے قدرت میں۔ اس کے جلے بنے الفاظ کا نہایت حوصلے اور نرم خوئی سے جواب دیتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے، بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھائی اور اس کے بعد بنو تمیم کے قیدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ہاں اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان کا مشہور و معروف خطیب عطارد بن حجر اپنی خطابت کے جوہر دکھلاتا ہوا
اور فصاحت و بلاغت کے مودی پر ہوتا ہوا اہل محفل پر سرخ انداز ہونے لگا۔ جب اس نے اپنی گفتگو ختم کر لی تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو جوابی تقریر کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے فصاحت و بلاغت کے مودی بکھیرتے ہوئے وہ سما باندھا کہ اہل مجلس وجس سے جھومنے لگے۔ پھر بنو تمیم کے مشہور و معروف شاعر زبرقان بن بدر کو سامنے لائے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہی بیرت برجستہ شعر کے شروع کیے۔ جب وہ اپنا تازہ کلام پیش کر چکا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا، ذرا آپ بھی شعر و شاعری جوہر دکھلائی۔ تو انہوں نے برجستہ ایسے جوش و فروش اور ولولہ انگیز انداز میں اشعار کے کہ محفل پر وجد طاری ہو۔ یہ منظر دیکھ کر بن تمیم کے سرداروں نے بربلا دل سے اعتراف کیا کہ بلا شبہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے فصاحت و بلاغت اور شعر گوئی اور برجستہ کلامی میں کہیں بلند مقام پر فائز ہے۔ ہم نے مان لیا کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ کا کلام سچا کلام، آپ کے ساتھی بڑی خوبیوں والے ہیں، اور آپ کے فیض اور تربیت کا اثر ہے کہ بکریوں کے چرواہے خطیب اور شاعر بن گڈریے جہاں بانی کے قابل ہونے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب سے جس سے ایمان لانا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام کی پناہ میں آنے کا موقع دیجیے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہماری آنکھیں آپ کے چہرہ انور کا دیدار کریں۔ آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کا طریقہ بتایا تو وہ تمام سردار حلقہ بگوش اسلام ہو کر سربلند و سرفراز ہو گئے۔ ان سرداروں میں قعقاع بن عمرو تمیمی بھی تھے، جن کا سینہ انور اسلام کی تجلیات سے روشن ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بنو تمیم کے ان قیدیوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا جو صوفیانہ انداز اختیار کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، جس کی وجہ سے آسمان سے یہ تنبیہ کلمات نازل ہوئی، ان الذین دونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ یہ سورہ حجرات کی آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، جو لوگ آپ کے حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس حکم ربانی سے وہ کام اٹھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اسلام قبول کرنا بذات خود اتنا بڑا محبوب عمل ہے جس سے پہلے سارے گناہ از خود مٹ جائے گا۔ سرداران بنو تمیم نے اسلام قبول کرنے کے بعد انتہائی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی۔ سرور عالم محسن اعظم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت کا حق ادا کیا۔ جب انہوں نے ہادی برحق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنی، ان پر غم کے پہاڑ گر پڑے، دلوں میں اضطراب پیدا ہوا اور آہوزاری کرتے ہوئے کہنے لگے، ہمارے غمگین دلوں میں ہمیشہ اس بات کی حسرت رہے گی کہ ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چندہ خدمت نہ کر۔ آئے افسوس، جو وقت خدمت کا تھا وہ تو دشمنی میں گزر گیا، جہالت ہم پر غالب رہی۔ کاش کہ ہمیں کچھ وقت اور مل جاتا تو ہم خدمت گزاری کے دلی ارمان پورے کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی غنیمت ہے کہ جہالت کی تاریکی چھٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہی نعمت اسلام سے ہمارا دامن تر۔ اس کے بعد بنو تمیم کے دو کڑیل جوان قعقاع بن عمرو اور اس کا بھائی عاصم بن عمرو صبر و عظمت کے کو غلام بن کر راہ جہاد میں نکلے، اور ہر ذہن پر ایک ہی دور سوار ہوتی تھی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہر بار کوشش کی جائے گی، خواہ اس میں اپنی جان کا نذرانہ کیوں نہ پیش کر۔ یہ دشمن پر اس قدر رفتاری سے حملہ آور ہوتے کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ۔ حضرت قعقاع بن عمرو ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر اسلام میں شامل ہوئے، لیکن اپنی جرأت، شجاعت، تدبر اور تجربہ کاری کی وجہ سے بہت زیادہ جرنیل کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس دور میں عام مجاہدین کا یہ تاثر تھا کہ جس لشکر میں قعقاع موجود ہو اسے شکست نہیں ہوتی، بلکہ وہ میدان سے کامیاب و کامران ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، لشکر اسلام میں قعقاع کا وجود 1000 افراد پر باری ہے۔ حضرت قعقاع جہاں بہت بڑے بہادر تھے وہاں ایمان و یقین کے اعلیٰ درجے پر بھی فائز تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بنو تمیم سے کچھ لوگ فتنہ و ارتداد میں مبتلا ہوئے تو یہ اپنی ہی قوم کے خلاف سینہ سپر ہو
اسلامی غیرت و حمیت کی بنا پر مرتدین کے خلاف ایسی جرأت اور تیزی کے ساتھ قبض آزما ہوئے ان کے چھکے چھوڑا دیں۔ تبھی بے نیازی کا یہ عالم تھا۔ انہوں نے نہ تو کسی جنگ میں اپنے لیے کوئی مال جمع کیا اور نہ ہی کسی علاقے کی سربراہی حاصل کرنے کی تمنا کی، حالانکہ ان کے دور میں لشکر اسلام کو بے شمار فتوحات حاصل ہوئی اور بے بہا مال غنیمت آیا، لیکن یہ چاہتے تو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مال بھی اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن ان کی طبیعت میں مال و دولت سے بے رغبتی اور غالب رہی اور اس سے ہمیشہ دامن کو بچاتے ہی رہی۔ بنو کلب قبیلے کا مشہور و معروف شخص علقمہ بن علاثہ کلبی حلقہ بگوشی اسلام، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مرتد ہو کر سرزمین شام کی طرف آ، اور جب اسے سرور سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو واپس اپنے قبیلے بنو کلب میں آ کر دوسرے لوگوں کے لیے بھی گمراہی کا باعث بننے لگا۔ خود تو ڈوبا تھا، دوسروں کو بھی ڈبونے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کو اس کے متعلق اطلاع ملی، وہ اپنے قبیلے اور علاقے میں گمراہی پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، تو آپ نے جوامر، بہادر اور نڈر جنگجو حضرت قعقاع بن عمرو کو یہ حکم دیتے ہوئے اس کی طرف روانہ کیا، یا اسے زندہ گرفتار کر کے لایا جائے یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ دربار خلافت سے یہ حکم پا کر حضرت قعقاع ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اس مہم پر روانہ ہوئے۔ جب علقمہ کو لشکر اسلام کی آمد کے متعلق پتہ چلا تو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب مسلمانوں نے اس کی بیوی اور بیٹوں کو گھیرے میں لیا اور دریافت کیا تو انہوں نے بربلا یہ اعتراف کیا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا اس کے ارتداد سے کوئی تعلق نہیں۔ مجاہدین یہ سن کر اس وقت رک کے ایک قدم بھی ان کی طرف نہ بڑھا۔ حضرت قعقاع اپنے لشکر سمیت علقمہ کو تلاش کرتے ہوئے واپس مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ ہم سے پہلے دربار خلافت میں پہنچ کر طائف آ چکا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر نے اس کی توبہ کا اعتبار کرتے ہوئے اسے امان دے دی ہے، کیونکہ توبہ کرنے سے پہلے تمام جرائم مٹ جایا کرتے ہیں۔ اس طرح علقمہ پھر قافلہ اسلام میں شامل ہو کر زندگی بسر کرنے لگا۔ بھٹکے ہوئے راہی کو اگر منظر مل جائے تو اس کے بھٹکا ہوا تصور نہیں کیا۔ ایک مرتبہ سرور عالم محسن اعظم خلق مجسم سلطان مدینہ سید الرسل خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قعقاع سے پوچھا، قعقاع جہاد کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا، اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت اور منہ زور گھوڑا، یہ ہے میرے جہاد کی تیاری۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بہت خوب تیاری ہے، اس سے بڑھ کر میدان جہاد میں اترنے کے لیے اور کیا چاہیے؟ بلا شبہ ایک مخلص مجاہد کے لیے یہ بہترین اسلحہ ہے۔ کوئی بھی مجاہد اگر اسلحے سے لیس ہو کر میدان جہاد کا رخ کرتا ہے تو کامیابی و کامرانی اس کی قدم توسیع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، ایمان و یقین کی دولت اور تیز رفتار سواری مردان جہاد کا قیمتی زیور ہے۔ باجی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید یمامہ میں مسلمہ کردار اور اس کی افواج کو عبرتناک شکست دے کر ابھی فارغ ہوئے تھے کہ دربار خلافت سے حکم ملا کہ آپ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے شام اور عراق کے منحقہ سرحدی علاقے کی طرف کوچ گئے۔ وہاں عیاض بن عالم اپنے لشکر کے امام موجود ہوگا، پھر دونوں مل کر شام کی طرف پیشکش کریں، لیکن ایرانی فوج کا خطرناک جرنیل ہرمز کے مقام پر پوری تیاری کے ساتھ مقابلے میں آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے دربار خلافت میں ایلچی بھیجا اور کمر کا مطالبہ کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت قعقاع بن عمرو کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور فرمایا، جس لشکر میں قعقاع جیسے جوان مرد، نڈر اور جاں ہتھیلی پر رکھنے والے مجاہد ہیں وہ لشکر شکست نہیں کھا سکتا۔ جب حضرت قعقاع لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید سے جا ملے تو حضرت خالد بن ولید نے ایرانی افواج کے سپہ سالار ہرمز کی طرف یہ خط لکھا، اسلام قبول کر لو، اچھے رہو، یا ہرمز تو خود اور تیری قوم جزیہ ادا کرتے ہوئے زمیں بن کر رہنا پسند کر لیں، ورنہ تمام تر ذمہ داری تجھ پر عائد ہوگی، کوئی نقصان ہوگا تو ہم سے گلہ نہ کرنا۔ میں ایک ایسی خوف کے ہوا تمہارے علاقے میں آیا ہوں جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنے تمہیں زندگی پہ آئے۔ ہرمز نے خط کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کا جواب نہ دیا، بلکہ وہ لشکر اسلام سے نفس آزما ہونے کے لیے اپنی فوج کی قیادت کرتا ہوا خط کر مقابلے پر نکل آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے لشکر اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور حضرت مسنہ بن حارثہ
حضرت علی بن حاتم اور حضرت عاصم بن عمرو تمیمی کو ایک ایک لشکر کا قائد نامزد کر حضرت قعقاع اپنے حقیقی بھائی حضرت عاصم بن عمرو تمیمی کی قیادت میں میدان جہاد میں اترے۔ حضرت خالد بن ولید نے دوسری جنگی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے تینوں جرنیلوں کے نام یہ حکم جاری کیا کہ اگر ایرانی فوج پانی کے چشمے پر قبضہ جمائے ہوئے ہو تو تم بھی وہاں اپنے قدم جما دو اور ہر ممکن پانی کے چشمے کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو وہی لشکر میدان میں جم کر لڑ سکے گا جس کے پاس پانی کا یہ ذخیرہ موجود ہو۔ لشکر اسلام پانی کے چشمے کے پاس آ کر رک گیا۔ یہاں دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رنگ پڑا۔ اربز نے میدان میں سینہ تان کر آواز لگائی، نکالو اپنے کسی سورمے کو میرے مقابلے میں، آج پتہ چل جائے گا کہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے اور یہاں زندہ رہنے کا کس کو حق ہے۔ یہ حقارت آمیز اعلان سن کر حضرت خالد بن ولید پورے جاؤ جلال کے ساتھ آگے بڑھے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا، تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خالد بن ولید نے اربز کو ڈھیر کر دیا، تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی گردن لڑک گئی۔ ایرانی فوج نے جب اپنے جرنیل کا حشر دیکھا تو اس نے جنگی دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ جنگی دستور کے مطابق مبارزت میں صرف ایک مرد کو مقابلے میں آنا چاہیے تھا۔ حضرت قعقاع یہ خطرناک صورتحال دیکھتے ہوئے بغیر کوئی انتظار کیے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دائیں بائیں تلوار چلاتے ہوئے حملہ آوروں کی گردن کاٹتے، پشتوں کی پشتیں لگاتے ہوئے آگے بڑھے تاکہ دشمن حضرت خالد بن ولید کو ساتھ ساتھ پہنچا سکے۔ ایرانی فوج یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ ایک فرد واحد برق رفتاری کے ساتھ چاروں طرف تباہی مچاتا ہوا مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے کسی کی بھی دال نہیں گل رہی۔ حضرت خالد اس خطرناک حملے میں بال بال بچ گئی اور اپنے اس عظیم سپاہی کو دل کھول کر داد دی۔ اس نازک ترین موقع پر قعقاع بن عمرو نے واقعی اپنی بہادری کے وہ جوہر دکھائے جس سے لشکر اسلام کا ہر فرد آشش کر اٹھا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے اس تو نہیں کہہ دیا تھا کہ اس لشکر میں قعقاع بن عمرو ہو، وہ شکست سے دو چار نہیں ہو سکتے۔ بلا شبہ دربار خلافت سے ملنے والا یہ تمغہ جرأت ہے جو کسی کو جنگی خدمات کے طور پر دیا جاتا ہے۔ لشکر اسلام کی طاقت و جرأت سے خوفزدہ ہوتے ہوئے ایران کے زعماء اور بیشتر قبائل کے سردار اور بہت سے جاگیرداروں نے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں مصالحت کی پیشکش کر دی۔ حضرت خالد بن ولید نے بڑی خطہ پیشانی سے پیشکش قبول کرتے ہوئے ان کے فرائض کو متعین کر دیے۔ جنگ حیرہ میں جب لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی تو خالد بن ولید نے شکرانے کے 8 نفل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے جن میں حضرت قعقاع بن عمرو بھی تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے جنگ موتا میں اپنی زندگی کی انتہائی خطرناک لڑائی میں اس نے دشمن کی سرکوبی کرتے ہوئے میرے ہاتھ سے 9 تلواریں کھیں۔ جنگی میدان میں نے ایرانیوں سے پڑھ کر سخت جان کسی اور قوم کو نہیں دیکھی، اور خاص طور پر جنگ علیس میں تو اس قوم نے سخت جاری کی انتہا کر دیا۔ وہ اپنے جنگی کارناموں سے اپنے ماتحت مجاہدین کو آگاہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مقامی حیرہ کو لشکر اسلام کے لیے مرکزی چھاؤنی قرار دیا اور حضرت قعقاع کو اس چھاؤنی کا سربراہ مقرر کیا اور خود وہاں سے پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ حضرت قعقاع بن عمرو نے چھاؤنی کی حدود کو چاروں طرف وسعت دینے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ ایک غریبی اہم مقام حسیس کو نشانہ بنایا۔ دشمن فوج سے زور آزمائی ہوئی، گمسان کا رنگ پڑا۔ مقابلے میں دشمن فوج کا جرنیل مارا گیا جس سے مت مقابل لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور حسیس پر لشکر اسلام کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ اس کامیاب حکمرانی کا سہرا یقیناً حضرت قعقاع بن عمرو کے سر باندھا جائے گا۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر نے جب لشکر اسلام کے خلاف رومیوں کے مکر و فریب کی داستان سنی تو بڑے جوش و جذبے سے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم سے خالد بن ولید کے ذریعے رومیوں کے اذہان میں ابھرنے والے شیطانی وسوسوں کا خوب اچھی طرح علاج کرو۔ اس فرمان کے بعد حضرت خالد بن ولید کی طرف ایک قاصد یہ پیغام دے کر بھیجا کہ رومیوں کو لوہے کے چنے چبوانے کے لیے ان کی طرف پیش قدمی وقت کی اہم ضرورت۔ دربار خلافت سے حکم پا کر عزیز جرنیل حضرت خالد بن ولید نے رومی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا جس میں حضرت قعقاع بن عمرو کو ایک معتمد علیہ ساتھی کی حیثیت سے شامل کیا۔ باقی لشکر کو حضرت مسلمہ بن عرصہ کی قیادت میں وہی رہنے دیا اور نصف لشکر کی قیادت کرتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے لشکری اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ میمنہ کے قائد حضرت عمرو بن عاص کو مقرر کیا،
اور بائیں جانب قائد حضرت یزید بن سفیان کو نامزد کیا اور درمیانی حصے کا قائد امین امت حضرت عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا، اور پھر درمیانی حصے کی معاونت کے لیے حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت قعقاع نے اپنی تلوار کے ایسے جوہر دکھلائے کہ جنگی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں۔ رومی لشکر کے خلاف شاندار کامیابی کے بعد حضرت قعقاع نے برجستہ اشعار کہے جو عربی ادب کا شاہکار تصور کیے جا۔ یہ مارکہ جنگ یرموک کے نام سے مشہور ہوا۔ اس جنگ میں لشکر اسلام کو شاندار فتح نصیب۔ دوران جنگ سیدنا صدیق اکبر کی وفات کی خبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مسند خلافت پر جلوہ آرائی کی اطلاع، عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید کی معذوری اور امیر امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی بحیثیت سپہ سالار تقرری کے محیر العقول واقعات پیش ہیں۔ رومیوں نے بھاگ کر دمشق میں پناہ لی اور شہر کے دروازے بند کر لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے دمشق کی طرف پیش رفت کی۔ اس لشکر میں قعقاع اور حضرت خالد بن ولید سپاہی کی حیثیت سے شامل۔ لشکر اسلام میں دمشق شہر کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ مسلسل 4 ماہ جاری رہا۔ شہر کی دیوار بہت اونچی تھی، اسے عبور کرنا مجاہدین کے بس میں نہ تھا۔ سیڑھی نما مضبوط رسہ تیار کیا گیا اور اس کے کنارے پر لوہے کی کنڈیاں بنائی گئیں تاکہ جب رسے کو دیوار پر پھینکا جائے تو وہ کنڈیاں دیوار میں پیوست ہو جائیں۔ اس طرح دیوار کے ساتھ رستہ پیوست ہو جانے کے بعد باری باری دونوں عظیم جرنیل دیوار کو پناگنے میں کامیاب ہیں۔ اندرونی جانب کو اترتے ہی شہر کے مرکزی دروازے کی طرف لپکے اور سامنے آنے والوں کو پسپا کرتے ہوئے آگے بڑھے اور چشم و زخ سے تلے کا دروازہ کھول دیا۔ مجاہدین نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے دمشق میں داخل ہوئے۔ اندرونی شہر کا اکا دکا جھڑپیں ہوئی، لیکن آخرکار مجاہدین شہر پر قابض ہو۔ اس شہر پر مسلمانوں کے مکمل قبضہ کرنے میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت قعقاع بن عمرو کا بنیادی کردار ہے۔ ان دونوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے جس انداز میں شہر کی دیوار پھلانگنے کی ترکیب اپنائی، یہ واقعی جنگی تاریخ کا ایک انمول واقعہ ہے۔ لشکر اسلام کے عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص نے جنگ قادسیہ شروع ہونے سے پہلے مشہور و معروف خطباء اور شعراء سے کہا کہ لشکر اسلام میں شاون مجاہدین کے جذبوں میں تازگی پیدا کرنے کے لیے اپنی خطابت اور شعر گوئی کے جوہر نکلاؤ۔ ان مشہور و معروف خطباء اور شعراء میں حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عاصم بن عمرو، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت طلحہ اور حضرت قیس بن ثابت جیسے نامی گرامی خطیب اور شاعر، جنہوں نے اپنی خودداد صلاحیتوں کو بروئے لاتے ہوئے مجاہدین میں جذبہ جہاد اس انداز میں ابھارا کہ ان کے قلب و نظر میں جہاد کے علاوہ ہر چیز معلوم۔ یہ ولولہ انگیز خطابات سن کر مجاہدین کا دل جذبہ جہاد سے سرشار ہو گیا۔ میدان جہاد میں اترنے کے لیے ہر کوئی ایسے تیار تھا جیسے کسی خوشی کی تقریب میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ ہر کوئی اپنی زبان سے جوش و ولولے کا اظہار کر رہا تھا۔ اتنے میں عزیز جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص کی آواز فضا میں گونجی تو سب خاموش ہو۔ سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص نے ارشاد فرمایا، تمام مجاہدین سورہ جہاد یعنی سورہ انفال اور توبہ کی تلاوت کریں اور اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں۔ یہاں پہلے نماز ظہر ہوگی، اس کے بعد میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کروں گا تو تم سب نے تیار ہو جانا ہوگا، اور جب دوسرا نعرہ بلند کروں تو تیاری مکمل ہو، اور جب تیسرا نعرہ لگاؤں تو سب مل کر نعرہ تکبیر لگائیں اور ساتھ ہی گھوڑ سوار پیادہ فوج کے آگے آ جائیں، اور جب چوتھا نعرہ بلند کروں تو ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑیں۔ عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص نے شہر کی دیوار پر براجمان ہوتے ہوئے چوتھا نعرہ بلند کیا تو لشکر اسلام نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر حملہ کر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وجہ علالت بذات خود تو اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن فصیح پر بیٹھے مسلسل جنگی احکامات جاری کر۔ جنگ قادسیہ کا پہلا دن لشکر اسلام کے لیے بڑا کھٹکتا تھا۔ مقابلے میں دیے ہوئے کل ہاتھی بھی تھے جو چاروں طرف تباہی مچا رہے تھے۔ یہ المناک منظر دیکھ کر سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے کبیرے خاطر ہو کر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دکھ بھرے انداز میں پکار کر کہا، اے بنو تمیم، تم تو بڑے ہی تجربہ کار ہو، زور گھوڑوں اور اونٹوں کو سنبھالنا تمہارے بائیں ہاتھ کا کام ہے، کیا یہ ہاتھی تمہارے قابو نہیں آ سکتے؟ کوئی تدبیر سوچو، ورنہ یہ لشکر اسلام کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو۔ اپنے قائد کی یہ باتیں سن کر بنو تمیم میں جوش و ولولہ پیدا ہوا
اور انہوں نے اپنے بہترین تیر اندازوں کو کہا کہ تاک کر ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر کا نشانہ مار۔ ایسے ہی کیا گیا، جس سے ہاتھی بلک کر اپنے ہی لشکر کو روکنے لگے۔ بعض مجاہدین نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر ہاتھیوں کی سونیں کاٹنا شروع کر دیں، جس سے ہاتھیوں میں اور زیادہ بھگدڑ مچ گئی۔ اس دن لڑائی رات گئے تک جاری رہی اور تقریباً 500 مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔ جنگ قادسیہ کے پہلے دن کی لڑائی کو تاریخ میں یوم القادسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس روز عظیم جرنیل حضرت طاقہ شریف یاد نہ تھے کیونکہ وہ شام میں اس بات کے منتظر تھے کہ دربار خلافت کی جانب سے کب بلاوا آتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سپہ سالار اعظم امیر امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ بلا تاخیر سعد ابن وقاص کی طرف تازہ دم لشکر روانہ۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عبیدہ بن جراح نے حضرت طاقہ بن عمرو کی قیادت میں ایک تازہ لشکر روانہ کیا۔ اس مدبر بامبلا فرعون تیرے اور نڈر جرنیل نے اپنے لشکر کو 10-10 کی ٹولی میں تقسیم کیا اور انہیں کہا کہ وقفے سے میدان کارزار میں اترنا تاکہ دشمن پر یہ روک طاری ہو کہ یہ لشکر نہیں بلکہ ایک سیل رواں ہے جو تھمنے کا نام نہیں ہے، سے مقابلہ کرنا تو ہمارے پاس میں لاؤ۔ اس تدبیر سے مد مقابل دشمن کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ یہ تدبیر نہایت کامیاب ثابت ہوئی۔ لشکر اسلام 6000 افراد پر مشتمل تھا۔ 5000 بنو ربیعہ قبیلے کے افراد تھے اور 1000 یمنی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ہاشم بن عتبہ کو اس لشکر کا امیر نامزد کیا اور حضرت قعقاع کو مقدمۃ الجیش کا سربراہ مقرر کیا۔ حضرت قعقاع نے میدان میں پہنچتے ہی کمال جوف و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ببانگ طور اعلان کیا کہ کون ہے جو آج میرے مقابلے میں آئے گا۔ ادھر سے آواز آئی، میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ پوچھا تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگا مجھے بہمن جعفریہ کہتے ہیں، میرے روب و دبدبہ سے ایک جہاں واقف ہے، میرے تمطراق کو دیکھو، میرے تمتنے کا مشاہدہ کر، میں آج تمہارے لیے بلائے ناگہانی اور آفت کا اور کالا بن کر میدان میں اتروں گا۔ میری کاٹ دار تلوار کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تم میرا مقابلہ کرو گے؟ جاؤ میاں کسی اور کو مقابلے کے لیے بھیجو، تم تو میری ایک ضرب بھی نہ برداشت کر سکتے۔ یہ جنگ مردوں کا کھیل ہے، تم ابھی نوجوان اور زندگی کی بہاریں لوٹو، کسی تجربہ کار کو آگے بھیجو۔ حضرت قعقاع نے یہ عقارت آمیز گفتگو سنتے ہی ایسا زوردار حملہ کیا کہ چشم زن میں اس ڈینگے مارنے والے سرمے کے پڑاخچے اڑا دی۔ بلا شبہ بہمن دشمن افواج کا صرف سالار تھا، کوئی معمولی آدمی۔ اسے موت کی گھاٹ اتارنے کے بعد حضرت قعقاع نے پورے جوش و ولولے سے پکارا، اب کون میرے مقابلے میں آئے گا؟ ایرانی فوج کے 2 شاخ سوار آگے بڑھے، ایک کا نام بیرزان تھا اور دوسرے کا نام بندوان۔ ایک کے مقابلے میں 2 کو دیکھ کر لشکر اسلام سے حادث زیبان نے بندوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ دونوں بھی ایرانی فوج کے تجربہ کار جرنیل سمجھے جاتے تھے۔ مجاہدین نے دشمن کو فروغ کرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا۔ اپنے اونٹوں پر کالے رنگ کے برقعے ڈالے ہوئے ان پر سوار ہو کر میدان میں اترے تو ایرانی لشکر کے خفار دے ہوئے پلاتی یہ بلائے ناگہانی دیکھتے ہوئے میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، کیونکہ انہوں نے اس جیسا بلا نمار جانور اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس طرح دوسرے دن مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ اس دن کو تاریخ میں یوم اغواس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عظیم جرنیل حضرت طاقہ بن عمرو نے تیز دھار تلوار سے دشمن کے 30 جری بہادر موت کے گھاٹ اتارے۔ جنگی تاریخ میں ان کا یہ کارنامہ سنہرے باب کی حیثیت سے لکھا جائے گا۔ 2000 مسلمان شہید ہوئے اور 10,000 ایرانی موت کے گھاٹ اتر کر ملک عدم کے رائی بنے۔ دوسرے دن کا سورج غروب ہو گیا، رات نے اپنی سیاہ چادر پھیلا دی اور چہار سو گٹاٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ لڑائی تھم گئی، دونوں فوجیں آرام کے لیے اپنی اپنی پناہگاہ میں چلی گئی۔ مجاہدین نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوئے، لیکن حضرت قعقاع تیسرے دن کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے اپنے ذہن رسا کو استعمال کرتے ہوئے سوچ و بچار کرنے لگے۔ سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص نے میدان پر نظر دوڑاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے فرزندان توحید، اے کشتگان خنجر تسلیم و رضا، اپنے شہید ساتھیوں کو غسل دینا چاہتے ہو تو غسل دے دو، اور اگر انہیں زخموں سے رستے ہوئے خون میں لت لت دفنانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کا بھی اختیار ہے، کیونکہ سرور عالم محسن اعظم خلق مجسم شاہ امت سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد ہے کہ شہید کو میدان محشر میں اس حالت میں اٹھایا جائے گا
کہ اس کے جسم سے رشتے و خون سے کستوری کو خوشبو آتی ہے۔ شہداء کو پورے اعزاز و اکرام سے دفنایا گیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی۔ تیسرے دن کا سورج طلوع ہوا، دونوں فوجیں مقابلے کے لیے آمنے سامنے آئیں۔ آج پھر پہلے کی طرح دیو کل ہاتھی ایرانی فوج کی معاونت کے لیے میدان میں دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے میدان جنگ کی صورتحال دیکھتے ہوئے ان ایرانی فوجیوں کو مشورہ کے لیے طلب کیا جو حلقۂ بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ ان سے پوچھا کہ ان ہاتھیوں کو پسپا کرنے کا مؤثر طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ہاتھیوں کی آنکھوں سونڈوں کو نشانہ بنایا جائے تو لیے اپنے ہی لشکر کو رکھتے ہوئے اور چیختے چنگاڑتے ہوئے میدان سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت آقا اور ان کے بھائی حضرت عاصم کو اس راز سے آگاز کرتے ہوئے کہا آج اس داؤ کو آزمانا ہوگا۔ تو ان دونوں بھائیوں نے سفید رنگ کے ہاتھی کی آنکھوں کا نشانہ لیا اور ساتھ ہی حضرت آقا نے شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھی کی سونڈ پر تلوار کا وار کیا اور وہ کٹ کر دور جا گری۔ وہ ہاتھی چنگاڑتا ہوا اپنے سوار کو گراتا ہوا ایسے سر پٹ توڑا کہ کئی ایرانی فوجی اس کی زد میں آ کر کچلنے لگے۔ اسی طرح مجاہدین میں سے ایک اور ساتھی نے ایک دوسرے ہاتھی کو گھیرے میں لے کر اس کی آنکھ اور سونڈ پر حملہ کیا۔ وہ بھی اندھا ہو گیا اور سونڈ کٹ کر دور جا گئی اور دل دوز چیخ و چنگاڑ کرتے ہوئے اس نے میدان میں بکر بچا دی۔ سارا دن لڑائی جاری رہی، رات کی تاریکی پھیلنے لگی، گرد و غبار سے فضا اٹھ چکی تھی۔ کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کے مقابلے میں آ رہا ہے، کس کی تلوار کس کا گلا کاٹ رہی ہے۔ رات بھر لڑائی جاری رہی، صبح کا وقت قریب آنے لگا۔ حضرت آقا بڑی تیزی سے میدان میں چکر کاٹ رہے تھے، جو آگے آتا ہے اسے گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فصیل کے اوپر قلعہ کی بالائی عنصر پر بیٹھے، ان کے لیے دعا گو تھے، جرأت و شجاعت کے پیکر۔ حضرت ہلال بن علقمہ لڑتے لڑتے ایرانی فوج کی جرنیل رستم کے مورچے تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ رستم نے جب یہ خطرناک صورتحال دیکھی تو وہاں سے دم دبا کر بھاگنے لگا۔ آگے نہر تھی، اپنی زندگی بچانے کے لیے اس میں چھلانگ لگا دی۔ ہلال بن علقمہ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے نہر میں کود گئے۔ پانی کے بہاؤ میں ہی ایک دوسرے سے کتم کتا ہوئے، لیکن ہلال کا پلہ بھاری تھا، رستم بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ آخر کار حضرت ہلال نے اس پر ایک کاری ضرب لگائی جس سے وہ پانی میں ہی ڈیر ہو گیا۔ اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے پانی سے باہر لے آئے اور اپنی تیز دھار تلوار سے اس کی گردن سر تن سے جدا کر دی اور وہ آواز بلند یہ اعلان کیا، رب کعبہ کی قسم میں نے ایرانی فوج کی جرنیل رستم کو قتل کر دیا ہے۔ وہ دیکھو اللہ کے دشمن کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ ایرانی فوج اپنے جرنیل کا عبرتناک انجام دے کر حوصلہ ہار گئی اور میدان قادسیہ میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی۔ اس دن کو تاریخ میں یوم عماس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کو جب جنگ قادسیہ میں لشکر اسلام کی فتح کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے۔ عزیز جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص سے دریافت کیا کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ نمایاں کردار کس مجاہد کا ہے؟ انہوں نے فرمایا جنگ قادسیہ میں سب سے اہم کردار آقا بن عمرو کا ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے اپنے زور بازو کو استعمال کرتے ہوئے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ایک ہی دن میں 30 حملے کی، اور ہم ہر حملے میں ایرانی فوج کا ایک جرنیل موت کی گھاٹ اتارا۔ بلا شبہ اس کا یہ کارنامہ جنگی تاریخ میں سنہرے باب کی حیثیت پر سے یاد کیا جائے۔ عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص نے بدائن پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا، لیکن راستے میں دریا حائل تھا، اسے عبور کر کے ہی مدائن میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ ایرانی فوج نے دریا کے تمام پل اس اندیشے کے پیش نظر مسمار کر دیے تھے کہ کہیں لشکر اسلام ان پلوں کے ذریعے آسانی سے مدائن میں داخل نہ ہو جائے۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اللہ کا نام لے کر گھوڑوں کو دریا کے پانی میں اتار دیا جائے، جبکہ دوسرے کنارے پر ایرانی فوج موجود تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کا سربراہ مشہور و معروف جرنیل عاصم بن عمرو کو مقرر کیا اور دوسرے حصے کی سربراہی ان کے عقیبی بھائی آقا بن عمرو کے حصے میں آئی۔ حکم یہ تھا کہ پہلے ایک لشکر دریا عبور کرنے کے لیے پانی میں کود جائے، تھوڑے وقفے کے بعد دوسرا لشکر پانی میں اتر جائے، تاکہ دوسرے کنارے پر دشمن کی جانب سے اگر پہلے لشکر کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، اس کی معاونت کے لیے دوسرا لشکر تازہ دم موجود ہو۔ صحابہ کرام اپنے گھوڑوں پر سوار دریا میں اترے جیسے کسی میدان میں کوئی
اترتی ہے اور یوں ہنستے مسکراتے آگے بڑھنے لگے جیسے کسی میدانی علاقے میں خرامہ خرامہ سیر و سیاحت کرتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایرانی فوج کا پتا پانی ہونے لگا۔ دریا کے کنارے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی سر پر پاؤں رکھ کر یہ کہتے ہوئے بھاگنے لگے، یہ تو ہمیں ہڑپ کرنے کے لیے دیو آ رہے ہیں، یہ تو کوئی جنات کا ٹولہ ہماری طرف بڑھے چلے آ رہا ہے۔ لشکری اسلام سلامتی سے دوسرے کنارے پہنچا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مدائن شہر میں داخل ہوا۔ اہلیان مدائن اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کے پورے شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر طرف بھوک کا عالم تھا۔ یہ منظر ہر دیدہ و دل رکھنے والے کے لیے واقعی عبرتناک تھا۔ مکان خالی تھے، مکھی اپنی جانیں بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ لشکری اسلام کا اس مرکزی شہر پر پرامن طریقے سے قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد لشکر اسلام اپنی منزل کی طرف مسلسل رواں رہا۔ سرزمین عرب کے مشہور و معروف بہادر کسی لشکر میں عام سپاہی کی طرح اور کسی میں قائد کی حیثیت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے رہے۔ بے شمار فتوحات کے باوجود نہ مال و دولت جمع کیا اور نہ ہی کسی علاقے کی سربراہی کا مطالبہ۔ اسلام کی سربلندی یا اس راستے میں شہادت کا خلد ذریعہ۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جرجرہ ایک مرکزی شہر کا نام ہے جو خراسان کو جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے اور یہ مدائن سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں سے ایران کے متعدد شہروں میں جانے کے لیے متعدد سڑکیں نکلتی ہیں۔ اس کے پہلو میں ایک بہت بڑا دریا بھی بہتا ہے جس میں چھوٹے بڑے بحری جہاز بھی چلتے ہیں۔ مدائن سے ایرانی بھاگ کر یہاں آ کر پناہ گزین ہو گئے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جلولہ شہر کو مرکز بنا کر عربوں کے خلاف منصوبہ بندی کی، کیونکہ اگر ان کے خلاف کوئی اجتماعی کارروائی نہ کی گئی تو ایرانی قوم مشن شری ختم ہو جائے، وہ زمین پر ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی۔ ایرانی قوم کا سربراہ یزدگر دارالحکومت مدائن سے بھاگ کر حلوان میں پناہ گزین ہو گیا اور وہاں سے ایرانی جرنیل مہرا آرازی کی قیادت میں ایک لشکر جرار کو جلولہ بھیجا تاکہ یہاں سے عرب مجاہدوں کو توڑ جواب دیا جائے۔ اس ایرانی لشکر نے جلولہ پہنچ کر شہر کے ارد گرد بہت بڑی خندق کھود لی تاکہ یہ شہر کے لیے مضبوط حصار کا کام کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے رہنمائی کے لیے درخواست کی۔ آپ نے یہ پیغام دے کر قاصد کو روانہ کیا کہ فوری طور پر ہاشم بن عتبہ کی قیادت میں 12,000 مجاہدین کا لشکر دے کر روانہ کرے اور مقدمۃ الجیش پر قعقاع بن عمرو کو متعین کریں اور اس کی معاونت کے لیے میمنہ اور میسرہ متعین کریں۔ حضرت قعقاع نے جلولہ شہر کا محاصرہ کر لیا، ایرانی شہر میں طلبت ہوگی۔ سپہ سالار ہاشم نے مجاہدین کو جذبہ جہاد سے سرشار کرنے کے لیے پورے جوش و خروش سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا کی خاطر عمدہ اسلوب میں آزمائش کا وقت گزارو، اللہ تمہیں ثواب اور مال غنیمت پورا عطا کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام سر انجام دو۔ حضرت قعقاع نے اپنے قائد کا ولولہ انگیز خطاب سن کر زوردار حملہ کیا اور خندق کے دروازے سے نیچے آ کر آواز بلند ہی کہا، مسلمانوں تمہارا سپہ سالار خندق میں اتر چکا ہے، تم بھی تیزی سے نیچے اتر آؤ۔ اب اسے عبور کر کے شہر میں داخل ہونا از بس ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آتی، اب کوئی پیچھے نہ رہے۔ یہ پیغام سن کر تمام مجاہدین خندق میں کود گئے، دیکھتے ہی دیکھتے اسے عبور کر کے شہر میں محصور ایرانیوں سے جا ٹکرائے۔ مجاہدین کے زوردار حملے کے سامنے ایرانی نہ ٹک سکے، وہ پسپا ہو کر پورے شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے قصر شیری، حلوان اور کے ایران کے تمام شہر اور بستیاں لشکر اسلام کے زیر نگی ہو گئی اور حضرت قعقاع نے حلوان شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ حلوان اب ایک آباد شہر ہے، یہاں کی انجیر اور سیب کا مٹھاس اور لذت میں جواب نہیں، یہاں کی انجیر کو دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے، اس کی مٹھاس، لذت اور عمدگی کی بنا پر اسے ملکہ انجیر کا نام دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ شہر پہاڑ کے دامن میں ہے اس لیے عقدہ پانی کے چشمے بہار آفرین منظر پیش کرتے ہیں۔ لشکر اسلام نے جلولہ کے بعد اس شہر کو فتح کیا۔ ایرانی بادشاہ یزدگر لشکر اسلام کی آمد کا سن کر حلوان سے بھاگا اور اصفہان میں جا کر پناہ لی اور ہر مقام سے بھاگنا اس کا مقدر ٹھہرا۔ نہاون ایک بہت بڑا اور قدیم شہر ہے
علامہ یاقوت حمونی نے اپنی کتاب معجم البلدان میں اس شعر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، اس شعر کی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں رکھی گئی تھی۔ نہاون مقامی زبان میں دوگنا خیر و برکت کو کہتے ہیں۔ یہ شہر 19 اور ایک روایت کے مطابق 20 ہجری کو فتح ہوا۔ اس معرکہ میں سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرر تھے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم نے اس مہم پر لشکر روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر نعمان بن مقرر جام شہادت نوش کر جائے تو حذیفہ بن یمان امیر لشکر، وہ شہید ہو جائے گا تو جریر بن عبداللہ لشکر کی قیادت کے فرائض سر انجام دیں گے، وہ شہید ہو جائے تو مغیرہ بن شعبہ لشکر کی قیادت سنبھالے گا، اور اس کے بعد اشعث بن قیس یہ فریضہ سر انجام دے گا۔ حضرت نعمان بن مقرر نے اس معرکے میں قیادت سنبھالی اور ایرانیوں نے ان کے آگے امان طلب کرتے ہوئے ہتھیار ڈالا۔ ایرانی چونکہ نہاون شہر میں قلعہ بند ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے خندقیں کھود رکھی تھیں۔ لشکر اسلام نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور ایرانی باہر آنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ آخرکار سپہ سالار حضرت نعمان نے تجربہ جرنیلوں کو مشورے کے لیے جمع کیا۔ ان میں عمرو بن مسنہ، عمرو بن معدی، طلیحہ بن خویلد جیسے بہادر شامل تھے۔ سب نے مل کر یہ مشورہ دیا کہ چند مجاہدین کو ایک تجربہ کار شاہ سوار کی قیادت میں شہر کے اندر بھیجا جائے، اور جب ایرانی ان پر حملہ کریں تو وہ واپس دوڑ لگا دیں، اس لیے ان کا حوصلہ بلند ہوگا اور وہ تعاقب کرتے ہوئے پیچھے دوڑیں گے، اور جب وہ دوڑتے ہوئے شہر سے باہر آ جائیں تو ان پر زوردار حملہ کر دیں گے۔ اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر جانے والوں کا قائد حضرت قعقاع بن عمرو کو بنایا گیا۔ یہ چند مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے جواں مرتی اور بہادری کے جوہر دکھلاتے ہوئے برق رفتاری کے ساتھ نہاون شہر میں داخل ہوئے۔ ایرانی فوج نے اس ناگہانی آفت کو دیکھا تو گھبرا گئے اور پھر اپنا دل مضبوط کرتے ہوئے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت قعقاع اور ان کے ساتھیوں نے منصوبہ بندی کے مطابق اپنے دور کو ایڑ لگائی اور چکر کاٹتے ہوئے سر پٹ پیچھے دو۔ یہ منظر دیکھ کر ایرانیوں کے حوصلے بلند ہوئے اور ایرانی فوج باہر میدان میں آ گئی تو لشکر اسلام نے اجتماعی طور پر زوردار حملہ کیا۔ وہ مسان کا آن پڑا، دیکھتے ہی دیکھتے میدان جہاد دونوں طرف کے مرید کے خون سے لالازار بنا۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرر داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ میدان کارزار میں خطرناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایرانی فوج کا سپہ سالار فیروزان دم دبا کر میدان سے بھاگا اور جان بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا، لیکن حضرت قعقاع بن عمرو نے جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا پیچھا کیا اور پہاڑ پر چڑھتے ہوئے اس کو موڑ کے گھاٹ اتار دیا۔ لشکر اسلام کا عظیم شاہ سوار میدان جنگ میں 1000 افراد پر بھاری جواں مرد و بہادر جوان اللہ جل جلالہ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت سے سرشار قابل رشک مجاہد جنگ قادسیہ میں دشمن فوج کی 30 جرنیلوں کو تو دیکھ کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والا تجربہ کار جنگجو، ہر میدان میں ایرانی فوج کی چھکے چھڑانے والا نڈر سپاہی، اس نے زندگی بھر نہ مال اکٹھا کیا نہ کسی علاقے کی سربراہی حاصل کرنے کا لالچ دل میں لایا۔ جنگ جنبل اور جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے سفارت کی فرائض سر انجام دیتا رہا، اور ان دونوں جنگوں میں اپنی تلوار کو مسلسل نیام میں رکھنے والا درد مند مجاہد اپنی قابل رشک زندگی کے آخری ایام شہر میں بسر کرتا ہوا اپنے خالق کی سجا میں